بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کے تکلیف دہ درد سے نجات مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک دن میں ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے صرف 100 سے 120 گرام گوشت کی مقدار ہی ضروری ہے۔ اس سے زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والے یا کوئی بھی وزنی کام یا جسم تھکا دینے والے کام نہ کرنے والے اس سے زیادہ گوشت دن میں نہ کھائیں۔ ناظرین، ہلدی نظر کے لیے بہترین ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ نہ پیو اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کرو۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیں، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو اور آدھا گلاس پانی کا پی لو۔ روزانہ گنے کا رس پینے سے جوانی جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تازہ دودھ سے چہرہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناف میں ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ ہفتے میں 2 دن انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ ناظرین، مہمان آ جائیں تو ان کو اندھیرے میں مت بٹھاؤ، ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہے تو پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن رہنے لگے تو جان لو آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے والی ہے۔ ناظرین، جو حاملہ عورتیں چاہتی ہیں کہ بچہ سفید رنگ کا ہو تو وہ انار کا جوس پیا کریں۔ جو لوگ موٹے ہوں یا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اس میں کیلوریز کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو سریلی اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نیم گرم شہد صبح کے وقت چاٹ لیا کرو۔ نہار منہ سیب کھاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ آلو زیادہ کھانے سے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، آڑو کو معمولی نہ سمجھیں۔ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی گرمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو آیت الکرسی شریف پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ زیادہ بولنے والے بندے کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ناظرین، جو زیادہ سوتا ہے وہ بندہ اداس رہتا ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگی ہو وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور 11 بار سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھے۔ ناشتے میں شلجم کھاؤ، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، جامن کی گٹلی چبانے سے کمزور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغل خوری کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچی رہیں۔ اگر اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل اپنے چہرے پر رات کو لگا کر سو جایا کریں۔ ہلدی کو بھون کر
اس پر شہد لگا کر چاٹ لینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور زیادہ میٹھا موٹاپے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ سانولا ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد نہانے سے آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ بیماری کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے 100 بار یا قادروا پڑھیں۔ ناظرین، اچھی طرح وضو کیا کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ چائے کو ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ معدے کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر پانی پی لینا انتہائی مفید ہے۔ دانت کا درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی بھی موٹے نہیں ہوتے۔ ناظرین، 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کیا کریں۔ اگر کھانے کے بعد سستی بڑھ جائے تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین رہے گا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اگر گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو گھر میں چاول کم سے کم کھائیں۔ ناظرین، بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گلے کے درد میں دودھ بہت ہی مفید چیز ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے تو چند دن کے استعمال سے کمزوری بالکل دور ہو جائے گی۔ بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ ناظرین، چلغوزہ کھانے سے جلد کبھی خراب نہیں ہوتی۔ پانی کم استعمال کرنے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری پالنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ناظرین، بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے شہد اور دودھ کو ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ اس سے جھریاں ختم ہو جائیں گی اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ ناظرین، زکام نہ ختم ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے رات کو نیند بہت ہی اچھی آتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے اس کی کرواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ ناظرین، ہر روز 5 دانے انجیر کے کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ چینی کھانے کے بعد گڑ چکھ لیں، شوگر لیول میں کبھی فرق نہیں پڑے گا۔
بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھو لیں، بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گنے کا رس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور یہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وقت میں برکت ہو اور کام مختصر وقت میں پورا ہو جائے تو سورہ کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور معدے کے السر کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ ایک چائے کا چمچ بادام کا تیل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، یہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ ناظرین، وٹامن اے اور سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے، یہ وزن کو کم کرتا ہے اور دل کو صحت دیتا ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ رات کے وقت شہد میں گڑ شامل کر کے کھا لو، ہر قسم کی کھانسی دور چلی جائے گی۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد صبح نہار میں 5 سے 7 دانے کلونجی کا استعمال کیا کریں۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد صرف 12 منٹ پیدل چل لیا کرو، شوگر متوازن رہتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 33 بار ضرور چبا کر کھا لیا کرو، اس سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ نظر کو بہترین کرنے کے لیے شکرکندی کھانا نہایت مفید ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، نہار میں شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہو جائیں تو سر میں دودھ لگائیں۔ دودھ اتنا لگانا ہے جتنا سر میں سرسوں کا تیل لگاتے ہیں۔ ناظرین، دودھ کو جلیبی کے ساتھ کھانے سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگا دو، آنکھوں میں خوبصورتی آ جائے گی۔ سوتے وقت پیٹ پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ناظرین، اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اس سے بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں ہی کم کرنا چاہتے ہیں اور کولیسٹرول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وزن اور شوگر لیول میں کمی کرنا چاہتے ہیں، تو ہر کھانے سے پہلے صرف 1 چٹکی گلابی نمک زیتون کے تیل میں 1 چمچ ڈال کر چاٹ لیں اور صحت پہ اس کے اثرات دیکھیں۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے جسم پر خارش نہیں ہوتی۔ بکری کے دودھ میں کھجور شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ پاؤں کے اوپر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے
تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے دھندلاپن ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دمہ کے مریضوں کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال ضرور کیا کریں۔ گھر میں سیاہ تیتر کا ہونا گھر میں کالے جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، گائے دودھ دینا چھوڑ دے تو یہ کالے جادو کے اثر ہونے کی نشانی ہے۔ گھر پر دن میں 3 بار سائل آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری غربت ختم ہونے والی ہے۔ سفید کبوتر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ جائیں رئیس بننے والے ہو۔ ناظرین، پانی پیتے وقت مونچھیں اگر پانی کو لگتی ہیں تو جلدی غربت آ جائے گی۔ گھر میں چوہوں کا زیادہ ہو جانا گھر میں رزق کے تنگ ہونے کی نشانی ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو پھٹے دودھ سے کلی کرو تو چھالے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، سادہ پانی سے دوائی کھاؤ گے تو خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی سے دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ رات کے وقت ادرک والا پانی پینے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ نہار منہ تھوڑی سی سونف کھا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کا دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوتی ہے اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جو عورتیں حسن بڑھانا چاہتی ہیں وہ بھنڈی کی سبزی کا استعمال کریں۔ سبزی ہمیشہ انسانی جسم کو فائدہ دے گی اگر وہ کم مسالے میں تیار کی جائے۔ گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ پی جاؤ، درد ختم ہو جائیں گے، جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر مرغی کھانی ہو تو برائلر مرغی کی بجائے دیسی مرغی کا گوشت کھائیں، اس کی یخنی بنا کر پیا کریں، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ اپنی بینائی کو تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ ناظرین، ٹماٹر بیماریوں کا دفاع کرتا ہے اور آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ ٹماٹر میں غذائیت کا عنصر ہے جو کینسر سے دور رکھتا ہے اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ کھانا خواتین کی یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ اگر خواتین کی یادداشت کمزور ہو جائے تو روزانہ اخروٹ کھا لیا کریں۔ پیلے رنگ کا جوتا پہنیں تو بچھو نہیں کاٹتا۔ ناظرین، بکری کا دودھ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ ناظرین، جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ ایک لیمو پانی کے اندر ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں روزانہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانگی بہترین ہوتی ہے۔